پہاڑوں کے درمیان ایک خاموش سا گاؤں تھا جس کا نام نور آباد تھا۔ یہاں کے لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے، مگر آہستہ آہستہ دنیا کی محبت ان کے دلوں میں بڑھنے لگی تھی۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام سلیم تھا۔ اس کے کپڑے سادہ تھے، گھر چھوٹا سا تھا، مگر دل ایمان کی روشنی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنے مرحوم والد کی نصیحت کبھی نہیں بھولا، جو کہا کرتے تھے کہ بیٹا، اللہ کو کبھی مت بھولنا۔ سلیم ہر روز فجر سے پہلے جاگتا، وضو کرتا اور مسجد چلا جاتا۔ مسجد پرانی تھی، دیواروں میں دراڑیں تھیں، مگر سلیم کے لیے وہ جنت کا دروازہ تھی۔ گاؤں کے کچھ امیر لوگ صرف نفع اور نقصان کی بات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نماز سے پیٹ نہیں بھرتا۔ سلیم یہ باتیں سن کر دکھی ہوتا، مگر کبھی بدتمیزی یا بحث نہیں کرتا تھا۔ ایک سال اچانک بارش رک گئی، کنویں سوکھنے لگے، فصلیں جل گئیں اور پورے گاؤں میں خوف پھیل گیا۔ بچے بھوکے سونے لگے اور ماں باپ پریشان ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے اناج چھپا لیا اور چیزوں کے دام بڑھا دیے۔ سلیم کے پاس بھی تھوڑا سا آٹا تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اگر میں نے مدد نہ کی تو پھر کون کرے گا۔ اس نے اپنا آٹا ایک بیوہ عورت اور اس کے یتیم بچوں کو دے دیا۔ سلیم کی ماں نے فکر سے پوچھا کہ بیٹا، ہم کیا کھائیں گے؟ سلیم نے مسکرا کر جواب دیا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ کچھ لوگ اس پر ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ تو پاگل ہے، خود بھوکا رہ جائے، مگر سلیم کا دل مطمئن تھا اور اس کا بھروسہ اللہ پر قائم تھا۔ اسی رات سلیم نے بہت دیر تک دعا کی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور وہ کہتا رہا کہ اے اللہ، ہم کمزور ہیں اور تو ہی ہمارا مددگار ہے۔ اسی رات اس نے خواب دیکھا کہ ایک نورانی بزرگ اسے صبر کی تلقین کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگلی صبح سلیم نے گاؤں والوں کو جمع کیا اور انہیں توبہ، نماز اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی نصیحت کی۔ کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور مسجد آنے لگے، مگر کچھ نے مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ سب کہانیاں ہیں۔ چند دن گزرے تو اچانک آسمان پر گنے بادل چھا گئے، تیز ہوائیں چلنے لگے اور زوردار بارش شروع ہو گئی۔ خشک زمین سیراب ہو گئی، کنویں بھر گئے اور کھیت سرسبز ہو گئے۔ گاؤں میں خوشی واپس آ گئی۔ جن لوگوں نے پہلے سلیم کا مذاق اڑایا تھا وہ شرمندہ ہو گئے اور اس کے پاس آ کر معافی مانگنے لگے۔ سلیم نے نرمی سے کہا کہ معافی اللہ دیتا ہے، اس سے ہی مانگو۔ بعد میں سلیم نے سب کو مسجد کی مرمت اور تعمیر کی طرف بلایا۔ امیر اور غریب، بوڑھے اور بچے سب مل کر کام کرنے لگے اور دلوں کی دوریاں ختم ہو گئی۔ لوگ سلیم کو رہنما کہنے لگے، مگر وہ ہمیشہ عاجزی سے کہتا کہ میں کچھ نہیں، سب اللہ کا کرم ہے۔ یوں نور آباد واقعی نور سے بھر گیا اور لوگوں نے یہ سبق سیکھا کہ ایمان، صبر اور قربانی کبھی ضائع نہیں جاتے۔ اللہ اپنے بندوں کو بہترین وقت پر بہترین اجر عطا کرتا ہے۔